Assalamu alaikum. Welcome back to my channel Unlock English Success. So, first year books are available in the market right now. So, my next all videos will be about all the chapters of first year English new book. Okay. So, as you know that previously we have um, a book which were having different short stories and a passage of translation used to be there in the exam, and beside this word synonyms, short question answers, the things were added. So in the same way they have prepared this new book, okay, and they are available in the market right now. So we will start from the very first unit of first year English book, and the chapter name is The Inspiring Life of Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay, so in this video we will be doing the translation of this unit. Okay, and in the next video we will be doing word synonyms and its short question answers and exercise. So let's start reading the text. In the southwestern corner of Hijaz, among the barren hills, lies the city of Makkah, the birthplace of the last Rasul of Allah, Hazrat Muhammad, born in 570 AD into the noble clan of Quraysh. His arrival coincided with the famed Year of Elephant, when the Abyssinian ruler of Yemen, Abraha, attacked Makkah. The benefactor of humanity appeared at the time when the world was wrapped in darkness. Savagery, idolatry, and injustice ruled the day. Humanity remained dormant in the slumber of ignorance, waiting for the dawn of true civilization. So this was the first passage. Let's do its translation. In the southwestern corner of Hijaz, हिजाज के जनूब मगरबी कोने में, among the barren hills, बंजर पहाड़ों के दरमियान, lies the city of मक्का, शहर मक्का वाक़या है. The birth place of the last रसूल of Allah, हज़रत मोहम्मद, जो कि अल्लाह ताला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश है. Born in 570 AD into the noble clan of Quraysh, his arrival coincided with the famed Year of Elephant. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 570 ईस्वी में कुरैश के मुअज़्ज़ज़ कबीले में पैदा हुए और आपकी विलादत जो है वो मशहूर आमुल फ़ील में हुई. When the Abyssinian ruler of Yemen, Abraha, attacked Makkah, जब यमन के हबशी हुक्मरान इब्राहा ने मक्का पर हमला किया. The benefactor of humanity appeared at a time when the world was wrapped in darkness. इंसानियत के मोहसिन ऐसे वक्त में तशरीफ़ लाए जब दुनिया तारीकी में डूबी हुई थी. Savagery, जुल्म, idolatry, बुतप्रस्ती and injustice और नाइंसाफ़ी ruled the day. उस वक़्त का दौर दौरा था. Humanity remained dormant in the slumber of ignorance. इंसानियत जो थी वो जहालत के नींद में सो रही थी, waiting for the dawn of true civilization, और सच्चे तमद्दुन के सूरज की तुलू की मुंतज़िर थी. So here is the translation into Urdu. If any of you want to note it down and write it down, so here it is. So let's move to the second paragraph. Makkah had long been dependent on trade as its main source of livelihood. मक्का तवील अरसे से तिजारत पर इन्हिसार करता था. The Quraishis were skilled merchants, और कुरैश जो थे वो माहिर ताजिर थे. They anchored Makkah's thriving economy. उन्होंने मक्का की मईशत को मजबूती से सहारा दिया. Their caravans navigated through deserts, turning their city into a hub of wealth and cultural exchange. उनके तजारती काफ़िले सहराओं से गुजरते और मक्का को दौलत और सकाफ़ती तबादले का मरकज़ बनाते. This mercantile environment played a key role in shaping Hazrat Muhammad's understanding of justice, diplomacy and human dignity. यही तिजारती माहौल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदल, सफारतकारी और इंसानी अज़मत की समझ बूझ को परवान चढ़ाने में अहम किरदार अदा करता रहा. Done? Okay. So let's move to the third paragraph. Even before the
Even before the call, Hazrat Muhammad was famous in Makkah for his honesty and trustworthiness. Two important events in his early years would come to define his character. The first was his involvement in Hilful Fazul, an alliance of Makkan tribe to uphold justice for the oppressed. Hazrat Muhammad pledged to help the weak and later recalled this vow, saying he would not trade it for the finest camels in Arabia. Even before the call, حتیٰ کہ نبوت سے پہلے بھی, حضرت محمد was famous in Makkah for his honesty and trustworthiness. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اپنی دیانتداری اور ایمانداری کی وجہ سے مشہور تھے. Two important events in his early years would come to define his character. اور آپ کی ابتدائی زندگی کے دو واقعات ایسے ہیں جو آپ کی شخصیت کے لیے سنگ میل بنے. The first was his involvement in Hilf al-Fuzul. پہلا واقعہ حلف الفضول میں آپ کی شمولیت تھی. An alliance of Makkan tribe to uphold justice for the oppressed. یہ ایک معاہدہ تھا جو مظلوموں کو انصاف دلانے کے لیے مکہ کے قبائل کے درمیان میں ہوا. حضرت محمد pledged to help the weak and later recalled this vow, saying he would not trade it for the finest camels in Arabia. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزوروں کے عہد کا مدد کا عہد کیا اور بعد میں فرمایا کہ اگر مجھے اس معاہدے کے بدلے عرب کے بہترین اونٹ بھی دیے جائیں تو بھی میں یہ معاہدہ نہ چھوڑتا. Fourth paragraph. The second was his arbitration in the dispute among different clans of Makkah over the placement of the Hajr Aswad, black stone, in the Kaaba. His wisdom and diplomacy resolved the conflict and saved Makkah from bloodshed. The second was his arbitration. دوسرا واقعہ جو تھا وہ مکہ میں حجر اسود کی تنصیب کے موقع پر پیش آیا جب مکہ کے قبائل میں اختلاف پیدا ہوا. His wisdom and diplomacy resolved the conflict and saved Makkah from bloodshed. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت اور بصیرت سے اس تنازع کو سلجھایا اور خون ریزی سے بچایا. Fifth paragraph. A defining relationship in Hazrat Muhammad's life was with his first wife Khadija bint Khuwaylid, a woman of exceptional nobility and moral character. Having inherited and skillfully expanded her father's mercantile enterprise, she became one of the wealthiest and most respected entrepreneurs in pre-Islamic Arabia. Despite having been widowed twice, Hazrat Khadija Radhiyallahu Ta'ala Anha sailed both personal and professional spheres with remarkable dignity. A defining relationship in Hazrat Muhammad's life was with his first wife Khadija bint Khuwaylid. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک نہایت اہم تعلق آپ کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ بنت خولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا. A woman of exceptional quality, nobility and moral character, جو ایک عظیم اخلاقی صفات اور شرافت کی حامل خاتون تھیں. Having inherited and skillfully expanded her father's mercantile enterprise, آپ نے اپنے والد کا تجارتی کاروبار اور وراثت میں پایا اور مہارت سے اسے وسعت دی. She became one of the wealthiest and most respected entrepreneur in pre-Islamic Arabia. وہ قبل اسلام کے دور میں مکہ کی امیر ترین اور قابل احترام کاروباری شخصیت بن گئیں. Despite having been widowed twice, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ sailed both personal and professional spheres with remarkable dignity. اگرچہ وہ 2 بار بیوہ ہو چکی تھی مگر انہوں نے ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی کو نہایت وقار سے سنبھالا. Let's move to the 6th paragraph. In those days, Hazrat Khadija Radhiyallahu anha was in search of a dependable man to perform commercial duties of carrying her merchandise to the Syrian markets. Knowing for his honesty and integrity, Hazrat Muhammad, peace be upon him, had earned the title Al-Amin and trustworthy. This reputation reached Hazrat Khadija Radhiyallahu anha, who entrusted him with this responsibility. Impressed by his gentle manners and just conduct in business, Hazrat Khadija Radhiyallahu anha took the unprecedented initiative of proposing marriage through the house of Abu Talib. In doing so, she subverted the gender norms of her time by asserting control over her destiny and presented a compelling antithesis to traditional Arab patriarchy. Their marriage proved to be a great partnership characterized by mutual respect, emotional support, and shared spiritual purpose.
ان دوز ڈیز، ان دنوں میں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز ان سرچ آف اے ڈپینڈیبل مین. حضرت خدیجہ ایک قابل اعتماد آدمی کی تلاش میں تھیں ٹو پرفارم کمرشل ڈیوٹیز فار کیرنگ ہر مرچنڈائز ٹو دا سیرین مارکیٹس، تاکہ ان کی تجارتی سامان کو شام کے مارکیٹس تک لے جا سکے. ان دنوں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے قابل اعتماد شخص کی تلاش میں تھی جو ان کا سامان شام کی منڈیوں تک لے کر جائے. Knowing for his honesty and integrity, حضرت محمد peace be upon him had earned the title al-Amin and trustworthy. اپنی دیانتداری اور اپنی سچائی کی وجہ سے مشہور ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الامین یعنی کہ امانت دار یا امین کا خطاب حاصل کیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایمانداری داری اور دیانت کے سبب الامین کے لقب سے مشہور تھے. دس ریپوٹیشن ریچ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ شہرت حضرت خدیجہ تک بھی پہنچی. who entrusted him with this responsibility، جنہوں نے پھر اپنی یہ ذمہ داری ان کے سپورٹ کی. impressed by his gentle manners and just conduct in business، حضرت خدیجہ took her unprecedented initiative of proposing marriage through the house of Abu Talib. ان کی شہرت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی جنہوں نے آپ کو یہ ذمہ داری سونپی. کاروبار میں آپ کے نرم اخلاق اور انصاف سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت متاثر ہوئیں، چنانچہ انہوں نے خود ابو طالب کے ذریعے نکاح کی پیشکش کی. ان ڈوئنگ سو، یہ کر کے، she subverted the gender norms of her time by asserting control over her destiny and presented a compelling antithesis to traditional Arab patriarchy. یہ اقدام اس وقت صنفی معیارات کے خلاف تھا اور اس میں انہوں نے اپنے فیصلے پر اختیار کا عملی مظاہرہ کیا. The marriage proved to be a great partnership characterized by mutual respect, emotional support and shared spiritual purpose. یہ شادی ایک مثالی شراکت داری ثابت ہوئی جو باہمی احترام، جذباتی تعاون اور روحانی ہم آہنگی پر مبنی تھا. 7th paragraph. By the time Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam reached the age of 40, he began to feel a deep sense of unease about the world around him. One night during the month of Ramadan, while meditating in the cave of Hira, he, peace be upon him, was visited by the angel Jibreel, who asked him to read. Hazrat Muhammad, peace be upon him, responded, "I cannot read." The angel reiterated the revelation. "Read in the name of thy Lord, who created man from a clot of congealed blood. Read, and thy Lord is the most bountiful, who taught the use of pen, taught man that which he knew not." By the time Hazrat Muhammad reached the age of 40, جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے ہوئے، he began to feel a deep sense of unease about the world around him. تو آپ کو اپنے ارد گرد کی دنیا سے گہری بے چینی محسوس ہونے لگی. ون نائٹ، ایک رات، ڈیورنگ دا منتھ آف رمضان، رمضان کے مہینے کے دوران، وائل میڈیٹیٹنگ ان دا کیو آف ہیرا، جب وہ غار ہیرا میں مراقبہ کر رہے تھے یا عبادت میں مصروف تھے. ہی، پیس بی اپون ہم، واز وزٹڈ بائی دا اینجل جبرائیل، تب ان کے پاس حضرت جبرائیل جو فرشتے ہیں وہ آئے. ہو آسک ہم ٹو ریڈ، اور انہوں نے آپ کو کہا کہ پڑھو. حضرت محمد پیس بی اپون ہم ریسپونڈیڈ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، آئی کین ناٹ ریڈ، میں پڑھنا نہیں جانتا. دا اینجل ریٹریٹڈ دا ریویلیشن، تو پھر فرشتے نے یہ وحی کی. ریڈ ان دا نیم آف دا لارڈ ہو کریٹڈ، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. کریٹڈ مین فرام اے کلاٹ آف کنجیلڈ بلڈ، انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. ریڈ، پڑھو، اینڈ دا لارڈ از موسٹ باؤنٹیفل، کہ تیرا رب سب سے زیادہ بزرگی والا ہے. ہو ٹاٹ دا یوز آف دا پین، جس نے انسان کو قلم سے سکھایا. ٹاٹ مین دیٹ وچ ہی نیو ناٹ، اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. ٹھیک ہے، یہ سورہ الگ کی آیات ہیں. نیکسٹ از پیراگراف نمبر 8. This was the first revelation from Allah subhanahu wa ta'ala, and it marked the beginning of Hazrat Muhammad's mission as a Rasul. Overwhelmed by the experience, Hazrat Muhammad rushed home to Hazrat Khadija Raziyallahu ta'ala anha and shared the details with her. She Raziyallahu ta'ala anha comforted him with reassured that he was indeed the chosen Rasul of Allah and he would not leave him alone.
Hazrat Khadija radiallahu anha became the first person to embrace Islam and stood by his side as he began to preach Islam. This was the first revelation from Allah subhanahu wa ta'ala. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی نبی تھی اینڈ اٹ مارک دا بگننگ آف حضرت محمد مشن ایز دا لاسٹ رسول، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور آخری رسول کے مشن کا آغاز تھا. اوور ویلم بائی دا ایکسپیرینس حضرت محمد رشڈ ہوم ٹو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس غیر معمولی تجربے سے متاثر ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے. حضرت محمد رشڈ ہوم ٹو حضرت خدیجہ اینڈ شیئرڈ دا ڈیٹیلز ود ہر، اور حضرت خدیجہ کو تمام تفصیلات بتائیں. She رضی اللہ تعالیٰ عنہ comforted him with reassured that he was indeed the chosen رسول of Allah. حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی اور یقین دلایا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے منتخب رسول ہیں and he would not leave him alone، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ became the first person to embrace Islam. اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی شخص بنی، پہلی انسان بنی جنہوں نے اسلام قبول کیا and stood by his side as he began to preach Islam، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہیں جب آپ نے تبلیغ اسلام کا آغاز کیا. 9th paragraph. The first revelation had deep impact on Hazrat Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, but the encouragement of his understanding wife Hazrat Khadija رضی اللہ عنہ anhu and assurance of her cousin Warqa bin Nawfal comforted him. پہلی وحی کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر گہرا اثر ہوا، لیکن آپ کی سمجھدار زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی حوصلہ افزائی اور ان کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کی یقین دہانی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بخشی. Paragraph number 10. The first revelation marked a turning point in the religious and social political fabric of Arabian society. It was a complete transformation from the polytheistic practice to a strict monotheistic code centered on Tawheed, oneness of Allah. It was the initiation of a social order based on just morals, equality and accountability under the divine guidance. The revelation completely changed the life of the Rasulullah. The very Quraysh who once held him in highest esteem quickly turned into his fiercest opponents and of those who believed in him. The revelation challenged the leadership of Quraysh in religious, social, political and economic affairs. The rise of Islam in Makkah was a conflict between two ways of life and thought, one belief and the other of non-belief. This was intolerable for them. They started persecuting the believers and tried to stop them accepting Islam. When they failed, they tried to pressurize Rasulullah sallallahu alaihi wasallam from preaching, but the Rasulullah stood against all odds and remained firm in his mission. At last, Allah ordered his Rasul Medina with his followers to migrate to Medina. پہلی وحی نے عرب معاشرے کے مذہبی، سماجی اور سیاسی ڈھانچے میں ایک انقلابی تبدیلی پیدا کی. It was a complete transformation from the polytheistic practices to a strict monotheistic code centered on Tawheed, oneness of Allah. یہ ایک کثرت پرستانہ نظام سے مکمل توحیدی عقیدے، توحید یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف تبدیلی تھی. It was the initiation of a social order based on just morals, equality and accountability under the divine guidance. یہ ایک ایسے معاشرے کی ابتدا تھی جو اخلاق، مساوات اور جواب دہی پر مبنی تھا. The revelation completely changed the life of Rasul Allah صلی اللہ علیہ وسلم. اس وحی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مکمل طور پر بدل دیا. The very Quraysh who once held him in the highest esteem quickly turned into his fierce opponents and of those who believed in him. وہی قریش جو کبھی آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اب آپ کے اور آپ پر ایمان لانے والوں کے شدید مخالف بن گئے. The revelation challenged the leadership of Quraysh in religious, social, political and economic affairs. یہ وحی قریش کی مذہبی، سماجی، سیاسی اور معاشی قیادت کو چیلنج کر رہی تھی. The rise of Islam in Makkah was a conflict between the two ways of life and thought, one belief and the other of non-belief.
مکہ میں اسلام کا ابھار دو نظریات کی ٹکر تھی، ایک ایمان کا اور دوسرا کفر کا۔ This was intolerable for them. قریش اس کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ They started persecuting the believers. انہوں نے ایمان والوں کو اذیت دینا شروع کر دی۔ And tried to stop them accepting Islam. اور ان کو اسلام قبول کرنے سے روکنا شروع کیا۔ When they failed, جب وہ ناکام ہو گئے, they tried to pressurize رسول اللہ from preaching. تو انہوں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کرنے سے منع کرنے کی کوشش کی۔ But رسول اللہ stood against all odds and remained firm in his mission. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مشکل کے باوجود اپنے مشن پر استقامت دکھائی۔ At last اللہ ordered his رسول to migrate to مدینہ with his followers. اور آخر کار اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اپنے پیروکاروں کے ساتھ مدینہ ہجرت کر جائیں۔ Next paragraph number 11. It is called Hijrah, which opened a new era in the Islamic history. It was an era of consolidation and expansion of Islam as a religion, society and state. With the Hijrah, the Islamic calendar began and the foundation of a constitutional state was laid. The Charter of Medina was drafted proclaiming the principles of civic equality, rule of law, freedom of worship and religious tolerance. It established a political unity, a peaceful state headed by Rasul Allah under the sovereignty of Allah. It united all Muslims together regardless of clan or tribe to which they belonged. It guaranteed protection to all citizens of Medina irrespective of color, creed or faith. This charter brought about a revolution in Arabia that was much despised by the Quraysh who never forgot their defeat. It is called Hijrah. اس واقعے کو ہجرت کہا جاتا ہے which opened a new era in the Islamic history. جو اسلامی تاریخ کا نیا دور تھا. It was an era of consolidation and expansion of Islam as a religion, society and state. یہ دور اسلام کے بطور مذہب، معاشرے اور ریاست مضبوط ہونے اور پھیلنے کا تھا۔ With the Hijrah, the Islamic calendar began and the foundation of a constitutional state was laid. ہجرت کے ساتھ ہی اسلامی تقویم کا آغاز ہوا اور ایک آئینی ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ The Charter of Medina was drafted proclaiming the principles of civic equality, rule of law, freedom of worship and religious tolerance. میثاق مدینہ مرتب کیا گیا جس میں شہری مساوات، قانون کی بالادستی، مذہبی آزادی اور رواداری کے اصولوں کا اعلان کیا گیا۔ It established a political unity, a peaceful state headed by Rasul Allah under the sovereignty of Allah. ایک پرامن ریاست جس کے سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور جو اللہ کی حاکمیت کے تحت تھی۔ It united all Muslims together regardless of clan or tribe to which they belonged. It guaranteed protection to all civilized citizens of Medina irrespective of color, creed or faith. اس میثاق نے تمام مسلمانوں کو قبیلے یا نسل کی تفریق کے بغیر ایک لڑی میں پرو دیا اور مدینے کے تمام شہریوں کو تحفظ کی ضمانت دی چاہے ان کا مذہب یا رنگ کچھ بھی ہو۔ This charter brought about a revolution in Arabia that was much despised by the Quraysh who never forgot their defeat. یہ معاہدہ عرب میں ایک انقلاب لے کر آیا جسے قریش نے کبھی قبول نہ کیا اور ہمیشہ شکست کا بدلہ لینے کی کوشش کرتے رہے۔ Next paragraph number 12. This led to the series of battles between the newly founded state of Medina and the Qurayshites of Makkah. The series ultimately culminated into the conquest of Makkah in the 8th Hijrah. The Muslims victoriously entered the city of Makkah after 8 years of exile. A general amnesty was declared by Rasul Allah for all of them, even for those who inflicted personal pain on him. The Quraysh were speechless. It was not the conquest of Makkah but the conquest of hearts and soul. This led to the series of battles between the newly founded state of Medina and the Qurayshites of Makkah. اس کا نتیجہ مدینہ کی نو قائم شدہ ریاست اور مکہ قریش کے درمیان کئی جنگوں کی صورت میں نکلا۔ The series ultimately culminated into the conquest of Makkah in the 8th Hijri. ان جنگوں کا اختتام 8ویں ہجری میں فتح مکہ پر ہوا۔ The Muslims victoriously entered the city of Makkah after 8 years of exile. 8 سال کی جلاوطنی کے بعد مسلمان فاتحانہ انداز میں مکہ داخل ہوئے۔ A general amnesty was declared by Rasul Allah for all of them. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا ایون فار دوز، حتیٰ کہ ان لوگوں کے لیے بھی who inflicted personal pain on him، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی تکالیف پہنچائیں۔ The Quraysh were speechless. قریش حیران رہ گئے تھے۔
It was not the conquest of Makkah, یہ نہ صرف مکہ کی فتح نہیں تھی, but the conquest of hearts and souls, بلکہ یہ دلوں اور روحوں کی فتح بھی تھی. Next paragraph number 13. Thus came the 10th year of Hijrah. The Arabian land had submitted to Islam by the time the message of Islam was disseminated to foreign lands. Rasulullah announced the pilgrimage in the year. People from all over Arabia gathered to accompany Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the last Rasul of Allah, in his holy journey towards Makkah. On this occasion, thousands were accompanying the Rasulullah, and neither of them was an idolater. Here the Rasulullah gave his farewell address, every word of which stressed the importance of being just, kind, compassionate and truthful to fellow human beings. He said, Thus came the 10th year of Hijrah. پھر ہجرت کا 10واں سال آیا. The Arabian land had submitted to Islam by that time. اس وقت تک پورا عرب اسلام کے سامنے سر تسلیم خم کر چکا تھا. The message of Islam was disseminated to foreign lands. اور اسلام کا پیغام بیرون عربی پہنچ چکا تھا. رسول اللہ announced the pilgrimage in that year. اس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا اعلان فرمایا. People from all over Arabia gathered to accompany حضرت محمد. اور پورے عرب بھر سے لوگ جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے. The last Rasul of Allah in his holy journey towards مکہ. اور اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکہ سفر کرنے کے لیے روانہ ہوئے. On this occasion thousands were accompanying the Rasul. اس موقع پر ہزاروں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. Neither of them was an idolater. اور ان میں سے کوئی ایک بھی مشرک نہ تھا. Here the Rasul Allah gave his farewell address. یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبۃ الوداع دیا. Every word of which stressed the importance of being just, kind, compassionate and truthful to fellow human beings. جس کے ہر لفظ نے انسانوں کے ساتھ انصاف, نرمی, ہمدردی اور سچائی پر زور دیا. He said, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, O people, listen to what I say and take it to your heart. You must know that every Muslim is the brother of another Muslim. All of you are as equal as the fingers of a hand. It is not lawful for any man to take anything from his brother except what is given with one's own free will. Therefore, do not do injustice to one another. Remember, one day you will meet Allah and answer your deeds. So beware, do not stray from the path of righteousness after I am gone. O people, اے لوگو, listen to what I say. میری بات غور سے سنو and take it to your heart, اور دل میں بٹھا لو. You must know that every Muslim is the brother of another Muslim. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. All of you are as equal as the fingers of a hand. تم سب ایک ہاتھ کی انگلیوں کی طرح برابر ہو. It is not lawful for any man to take anything of his brother. تو کسی شخص کے لیے دوسرے کا مال لینا جائز نہیں, except what is given with one's own free will, مگر وہ جو رضامندی سے دیا جائے. Therefore, اس لیے do not do injustice to one another. ایک دوسرے کے ساتھ ظلم مت کرو, ناانصافی مت کرو. Remember, one day you will meet Allah. اور یاد رکھو کہ ایک دن آپ نے اللہ سے ملنا ہے. And answers your deeds, اور اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے. So beware, تو ہوشیار رہو. Do not stray from the path of righteousness after I am gone. اور میرے بعد راہ راست سے مت ہٹنا. 14th paragraph. Thus رسول اللہ mission was fulfilled. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن مکمل ہوا. His life and teachings provide guidance to entire humanity and offer lessons that are beyond time and space. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور تعلیمات پوری انسانیت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں اور ایسے سبق فراہم کرتی ہیں جو زمان اور مکان کی حدود سے ماورا ہیں. So students, this was the first chapter of the new English book of first year. I hope my lecture was quite helpful. If you like my effort, so kindly subscribe my channel and share this video to all your friends and colleagues also. Inshallah, we will meet in our next video with the remaining exercise and question answers about this unit. Till then, Allah Hafiz.